الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إن الله يحب المقسطين. معزز سامعین، معزز ناظرین اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو، اس عالم کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے اس کا ایک نظام چلایا۔ تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں پیغمبر، لاکھوں پیغمبر بھیجے۔ کہ جن کے آنے کا مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، اللہ کی غلامی میں ڈالنا۔ دنیا نے انسانوں کو اللہ کی غلامی سے نکال کر انسانوں کا غلام بنا دیا، اور اس پر آزادی کا لیبل لگا دیا، آزادی کا عنوان چڑھا دیا کہ تم آزاد ہو۔ لیکن حقیقت میں آزادی نہیں ہے، حقیقت میں تو غلامیت ہے کہ حکومت کا انسان حکومت کا غلام ہے، کہ وہ حکومت کے احکامات اس پر مسلط ہوں گے، وہ آواز نہیں اٹھا سکتا۔ کہ اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ حکومت کے پاس ہے۔ حکومت نے جس کو اچھا قرار دے دیا اس کو اچھا کہنا ہوگا، حکومت نے جس کو برا قرار دے دیا اس کو برا کہنا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ کی چاہت کہ انسانوں کی غلامی سے نکلے اور کس کی غلامی میں آئے؟ اللہ عز و جل کی غلامی میں آئے، جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر آئے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں بنے۔ کہ اب دنیا میں کسی پیغمبر کو نہیں آنا، اور قرب قیامت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ بحیثیت نبی کے نہیں بلکہ بحیثیت امتی بن کر آئیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں آزاد زندگی گزارنے والا وہی ہے جو پیغمبروں کو فالو کرے، جو نبی آخر الزماں کو مانے، جو صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے۔ جو ایسا کرے گا وہ آزاد زندگی گزارنے والا ہوگا۔ باقی
کسی کی زندگی آزاد نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے حالات کو دیکھیے، یہ دنیا کے جو سیاسی حالات ہیں کہ دنیا اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے اور برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے، جو اچھا ہو رہا ہے اس کو برا بتا رہی ہے اور جو برا ہو رہا ہے اس کو اچھا بتا رہی ہے۔ یہ دنیا کے سیاسی حالات ہیں۔ آج دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، کون شخص ہے جو اس سے واقف نہیں؟ کون شخص ہے جس کو دنیا کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں، علم نہیں؟ میرے بھائیوں، فلسطین کے بارے میں کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، کہ آج میڈیا بھی فلسطینیوں کے ظلم و زیادتی کو صحیح معنوں میں، صحیح طور پر کہ ان پر کیا ہو رہا ہے بیان نہیں کر رہے، اور نہ صحیح طور پر صحیح معنوں میں اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے، جو ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، اسرائیل جو اس وقت ظالم بنا ہوا ہے کہ اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو، اس کی برائی کو چھپایا جا رہا ہے اور اچھائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، گویا کہ جیسے کہ اسرائیلیوں کی کوئی غلطی نہیں، اور فلسطین جو کہ مظلوم بنا ہوا ہے، جن پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کی سچائی کو چھپا کر ان کو برا بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کیوں؟ مذہبیت کی بنا پر۔ میرے بھائیوں، مذہبیت کو اگر ایک طرف رکھ کر انسانیت کی آنکھ سے دیکھا جائے، اگر انسانیت کی نظریے سے دیکھا جائے، تو ساری دنیا ایک آنکھ سے دیکھ سکے گی کہ دنیا میں یہ جو ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن مذہبیت کی آڑ میں انسانیت آج داغدار ہو گئی۔ کہ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ فلسطین میں قتل ہونے والی جو تعداد ہے وہ معصوم بچوں کی ہے۔ وہ ان معصوم بچوں کی ہے کہ جنہوں نے دنیا کی ایک جھلک دیکھی، جنہوں نے دنیا کی جھلک کو بھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے دنیا کی حیوانیت کو دیکھ لیا کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جو اسپتالوں میں، ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، وہاں پر بمباری کی گئی۔ ان ہاسپٹلوں کو یک بارگی ہلاک کر دیا۔ وہ معصوم بچے جو وہاں پر زیر علاج تھے، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور دنیا کی جو عظیم طاقتیں ہیں، جو تہذیب کی تعلیم دیتے ہیں، جو تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں، وہ خاموش ہیں۔ بلکہ خاموش کیا، اور اسرائیلیوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ بھئی امریکہ اور برطانیہ یہ تہذیب کے ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں کہ جو اپنی بات کو تھینک یو سے شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پر جا کر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، ان کا تھینک یو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتا۔ لیکن ہمارا وہ شخص جو اپنی بات کو غالی سے شروع کرتا ہے اور غالی پر جا کر ختم کر دیتا ہے، ان سے ہزاروں گنا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا پر وہ ظلم اور وہ بربریت نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں۔ اور ظالم کا ظلم بھی ایک حد تک سہنا، ظالم کا ظلم برداشت کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم سہنا یہ ظالم کی حمایت ہے، خاموش رہنا یہ بھی ظالم کی پشت پناہی ہے۔ اور آج جو اسلامک ممالک ہیں، 57 اسلامک ممالک، وہ سب یہی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اکیلا فلسطین، ایک اکیلا وہ فلسطین جو مظلوم ہے،
جو ظالم کے ظلم کے آگے اب تک نہیں جھکا اور آخری دم تک وہ جھکے گا نہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے تسلط کو کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہودیوں کے تسلط کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو آزاد زندگی گزارنے والا ہوگا وہ نبیوں کو، پیغمبروں کو فالو کرنے والا ہوگا، نبی آخر الزماں کو مانے گا، صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے گا، صحابہ کی زندگی کو وہ اپنائے گا۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت میں جو فلسطین ہیں وہ آزاد زندگی گزارنے والے ہیں، کیونکہ وہ جہاں پر ہے وہ نبیوں کا مسکن ہے، نبیوں کی رہائش گاہ ہے، کئی نبیوں کی نسبت فلسطین سے جڑی ہوئی ہے، اور نبیوں کا مسکن جس میں وہ رہ کر اس کا پورا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کو غلام بننا ہوتا، اگر ان کو غلام بننا ہی ہوتا تو یہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آتی، نہ جنگ کی نوبت آتی اور نہ معصوم بچے قتل ہوتے، لیکن انہوں نے غلامیت کی زندگی سے بہتر، غلامیت کی زندگی کے مقابلے میں موت کی زندگی کو ترجیح دے دی، موت کی زندگی کو انہوں نے پسند کر لیا کہ ہمیں موت محبوب ہے، غلامیت کی زندگی سے بہتر ہمیں موت محبوب ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ خود نبی کے مسکن میں رہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، فلسطینیوں کے ان بچوں پر جو ظلم و زیادتی کے شکار بن گئے، جو قتل کر دیے گئے، لاکھوں فلسطینی، ان پر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کی ہمت پر، ان کے حوصلے پر، کہ ان کے اندر کیا حوصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس پوری تحقیقات کے مطابق وہ پورا واقعہ ہم تک وہ صحیح طور پر ہمارے پاس آ ہی نہیں پا رہا کہ ان پر کیا کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ کہ میرے بھائیوں، اتنی ہلاکتیں، اتنی موتیں اور اتنے زخمی لوگ، اتنے زیادہ زخمی لوگ ہوئے ہیں کہ جب بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں تو ان زخموں پر ٹاکے لگانے کے لیے، ان زخموں کو ٹاکے لگانے کے لیے بے ہوشی کے انجیکشن دیے جاتے ہیں یا ان کو سن کیا جاتا ہے، وہ چیزیں بھی وہاں پر ختم ہو چکی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن پڑھا کر ان کے علاج کیے جا رہے ہیں، ان کے ٹاکے لگائے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہر ایک ایمان والے بندے کو ان پر سلام پیش کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کتنا حوصلہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام نہ تو یہودیوں کے خلاف ہے، نہ عیسائیوں کے خلاف ہے، نہ ہندوؤں کے خلاف ہے، نہ سکھوں کے خلاف ہے، نہ بدھسٹ دھرم کے خلاف ہے، بلکہ یہ جتنے بھی یہ دھرم ہیں ان کے بارے میں قرآن نے واضح تعلیمات ہمیں دی ہے۔ بھئی قرآن نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے معاملے میں، دین میں کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی، کہ مذہب کی تبدیلی میں کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کے راستے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کے راستے کو اور غلط راستے کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ جس کے دل میں چاہے وہ اچھائی کے راستے کو اختیار کر لے، جس کے دل میں چاہے وہ برائی کے راستے کو اختیار کر لے، لیکن آخرت میں دونوں کے انجام الگ الگ ہیں۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں انجام الگ الگ بنائے۔ اور غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، قرآن نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا
چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، بلکہ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ قرآن کی واضح تعلیمات ہے۔ اور پھر بھئی تہذیب کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ مسلمانوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ لعن طعن پیش کرتے ہیں کہ یہ بد امن ہیں، امن کو خراب کرنے والے ہیں، کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی نوک پر پھیلا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، قرآن نے بالکل واضح کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اتنی واضح نشانی ہمارے سامنے جب موجود ہے، اتنی واضح نشانی کے بعد بھئی یہ کہنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ بالکل بھی ممکن نہیں۔ بلکہ میرے بھائیوں، تاریخ عالم پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، جتنے غزوات ہوئے ہیں، کسی میں پہل اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جتنے غزوات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکی زندگی گزاری ہے، اس میں تو ظلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف برداشت کیا ہے، لیکن ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل نہیں کی، بلکہ وہ کفار مکہ، وہ مکہ کے کفاری پیچھے پڑے رہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ غزوہ احد ہو، چاہے وہ غزوہ حنین یا غزوہ خندق یا غزوہ خیبر یا فتح مکہ، یہ کوئی جتنے غزوات ہوئے ہیں یہ اسلام کی طرف سے پہل نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے، فتح مکہ میں کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو، جو عام لوگ تھے ان کو امان دے دیا، ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امان دیا۔ اور اگر وہی ورنہ جو کفار مکہ تھے، وہ مکہ کے کفار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک پریشان کیا، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان لوگوں کے گمان میں تو یہ بات تھی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بھی قسم پر، کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑیں گے نہیں، آج ہمیں مکمل سزا مل کر رہے گی، آج ہم ہلاک ہو کر رہیں گے۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برتاؤ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو معافی دے دی، ہر ایک کو معاف کر دیا، ہر ایک کو امان دے دیا، تو یہاں پر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو وہ پھر سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھے، سب سے پہلے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال وہ مکی زندگی کو پڑھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی میرے بھائیوں، صرف زبانی بتا دینے سے وہ حالتیں بیان نہیں کی جا سکتی کہ میں نے آپ کے سامنے زبانی طور پر وہ حالتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں کتنے ظلم ڈھائے گئے، صحابہ پر کتنے ظلم ڈھائے گئے، میرے بھائیوں میں صرف زبان سے بیان کر دوں اور آپ اس کو سن لیں، اس سے احساس بالکل بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ احساسات کا درجہ ہمیں میرے بھائیوں سیرت میں گھسنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی جو مکی زندگی ہے ہمیں صحیح معنوں میں اس کو پڑھنا ہوگی، اور صحیح معنوں میں جب ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم ڈھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے پریشان کیا گیا، لیکن پھر اس وقت کو دیکھیں جب مکہ فتح ہو رہا ہے، جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سب کو امان دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھید بھاؤ کے، کسی فرق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وہاں پر امان دے دیا، حالانکہ وہی لوگ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم ڈھائے تھے کہ جن کو زبانی اعتبار سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ میرے بھائیوں اسلام کی تعلیمات ہیں۔
اور میرے بھائیوں یہ جو باتیں کی جا رہی ہے یاد رکھیے یہ ہمارا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ ہمارا ادھیکار ہے۔ اگر ہم آج یہ کہیں کہ بھائی آج ہمارا یہودیوں کے خلاف کیا اقدام ہونا چاہیے، کیا پہل ہونا چاہیے، تو ہم تو یہ کہیں گے بھائی کوئی پروپیگنڈا ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پروپیگنڈا مچا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن ایک سادی سی بات ہے، جو ہمارا ایک رائٹ ہے، ہمارا ادھیکار ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہودی جو جو چیزیں ان کی طاقت اور قوت بنی ہوئی ہیں آپ ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں مارکیٹ میں، جتنے پروڈکٹ یہاں پر ہیں، سب کا استعمال کرنا آپ چھوڑ دیں۔ بھائی چاہے وہ کولگیٹ ہو، چاہے وہ میگی ہو، چاہے وہ ایریل صابن صرف ہو، چاہے وہ تھمس اپ مرنڈا یا کچھ بھی ہو، آپ جو انڈین پروڈکٹ ہیں آپ اس کا استعمال کریں۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمارا چھوٹا سا قدم، یہ ہمارا جو چھوٹا سا قدم اٹھے گا، یہ چاہے ظاہری طور پر اس سے کوئی حالت میں تبدیلی نہ آئے، لیکن یاد رکھیں ہمارا چھوٹا سا قدم ہمارے اللہ کے نزدیک ہمیں محبوب بنا دے گا۔ اللہ کے ہاں ہماری محبوبیت بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں جن سے ان کو طاقت اور قوت مل رہی ہے، سب کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی کے سارے پروڈکٹ ہیں، بھائی ان کے بدل موجود ہیں، جتنے بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں ان کے ہیں سب کے بدل موجود ہیں، سارے ہندوستانی پروڈکٹ بھی ہیں، آپ ان کا استعمال کریں۔